بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہے۔ گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو یہ برکت نازل ہوتی ہے۔ بدن پر روز سوئیاں چبھنا جادو کی واضح یعنی کہ پکی علامت ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ ناظرین، اگر دانت صبح کھٹے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر تمہارے بال تیزی سے گر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ جسم میں ہمیں وٹامنز کی کمی ہے۔ ناظرین، مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ عورت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی شامل کر لے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ اگر آپ بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پی لیا کریں۔ خالص پیسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں اور صبح شام اس پانی سے غرارے کریں۔ انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیا کریں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو الائچی کے چند دانے چبا لیا کریں۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہو تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا رک جاتے ہیں۔ ناظرین، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں تو سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ان سب کے لیے ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناظرین، انار معدے کی سوزش اور دل کے دورے میں اکثیر ہے۔ یہ نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ بالکل درست رہے گا۔ ناظرین، ادرک والا پانی پینے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے۔ دودھ میں خسخس ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، اس سے جسم کی چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے بہت نفع ہوگا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کا انتہائی مؤثر علاج ہے۔ صبح نہار منہ کچھ کھجوریں دودھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیں، کینسر سے نجات مل جائے گی۔ مردوں عورتوں کے تمام پوشیدہ امراض دور ہو جائیں گے، نظر تیز ہو جائے گی اور اس سے جوڑوں کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، اس سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بنائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔
پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جاتے ہیں۔ ان نشانات کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کا تیل لگایا کریں۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں ایک لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں۔ صبح صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کہ کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ کسی قسم کا بھی یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم کھاؤ، مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کی قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، اس سے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ ناظرین، حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جائے گی اور اس سے حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی کا استعمال کیا کرو۔ ناظرین، جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے ان کا وزن چند دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، اس سے سر کا شدید درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ: گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں۔ انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ ناظرین، نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھنی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتے دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر اور بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، فالج ہونے کی 6 خاموش علامات: 1 کی جگہ 2 نظر آنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، بولنے میں مشکل پیش آنا، آدھے سر کا درد ہونا، دماغ کا کام نہ کرنا، اچانک الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر پانا، چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق پاپ کارن صحت مند کھانے کی چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھے ہیں۔ 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ اسب گول کھائیں۔ یہ چربی کو کم کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے سنگھاڑا لے کر ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر 1 ٹائم پئیں، 1 مہینہ استعمال کریں۔ لیموں کے چھلکے ناخن پر رگڑنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوں گے۔
ناظرین، آلو ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ آلو میں نشاستہ نمکیات روغن حیاتین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں مفید ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ ناظرین، کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اچھے گوشت کی پہچان: اچھا گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، اس سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنا: گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اس سے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو اس میں سے 3 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ ناظرین، ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزیوں کی بدبو دور کرنے کے لیے دودھ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ بانس کا مربع: دن میں 3 وقت 100 گرام کھایا جائے تو 40 دن میں دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں کئی فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے ایک لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالے ڈالیں، بغیر نہار منہ کھا لیں 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیموں ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ، رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی کا پیو۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی، دماغ کام کرنے والے کے لیے لاجواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ دودھ ابالتے وقت اگر دودھ والے برتن میں چمچ کھڑا کر دیا جائے تو دودھ باہر نہیں گرتا۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں۔ جس گھر میں غسل کرنے کے لیے کھانا کھانے والے برتن استعمال کیے جائیں اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی۔ ناظرین، اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے ہو جائیں تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یعنی کہ یقینی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں یا چوتھائی کر دیں اور روزانہ بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلود گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی۔ ناظرین، غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کر لی جائے تو ان کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں وہ صبح ناشتے کے بعد صرف 2 انجیر کھائیں، انجیر کھانے کی عادت بنا لیں، اس سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جو خواتین اپنے نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں اور جن خواتین کی چھاتی چھوٹی ہو وہ صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ میں اسب گول کا چھلکا ڈال کر استعمال کیا کریں۔
محترم ناظرین، جسم میں کمزوری رہتی ہے تو صبح نہار منہ 1 چمچ شہد کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ 7 دن میں فرق محسوس ہو جائے گا۔ جلدی تھکن ہو جاتی ہے تو رات کو 5 بادام پانی میں بھگو دیں اور صبح چھیل کر کھا لیں۔ اوپر سے 1 کھجور کھا لیں، طاقت واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، چکر اور کمزوری رہتی ہے تو 1 گلاس دودھ میں آدھا چمچ دیسی گھی ملائیں اور سوتے وقت پی لیں۔ جسم میں گرمی اور توانائی آ جائے گی۔ ناظرین، مردانہ یا پھر عمومی کمزوری ہے تو صبح خالی پیٹ 1 کیلا کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ 15 دن جاری رکھیں، فرق واضح ہوگا۔ خون کی کمی محسوس ہوتی ہے تو چقندر کا آدھا گلاس جوس ہفتے میں 3 بار پئیں، رنگت اور طاقت بہتر ہو جائے گی۔ پورا جسم ڈھیلا رہتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ 5 منٹ ہلکی مالش کریں، ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا، نیند بھی گہری اور طاقت بھی بہتر ہوگی۔ فوری انرجی چاہیے تو 1 گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بھر نمک اور آدھا لیموں نچوڑ لیں، فوراً تازگی محسوس ہوگی۔ ناظرین، گھر میں بے چینی زیادہ رہتی ہے تو ہفتے میں 1 بار لوبان یا پھر اگربتی جلائیں اور 3 بار درود شریف پڑھیں، گھر کا ماحول ہلکا ہو جائے گا۔ رزق میں تنگی محسوس ہو تو صبح دکان یا کام شروع کرتے وقت بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں۔ پہلی کمائی میں سے تھوڑا سا صدقہ نکال دیں، برکت آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں تو صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی پئیں، اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیں، مدافعت بہتر ہو جائے گی۔ چہرہ مرجھایا ہوا لگتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے چہرے پر عرق گلاب لگا دیں، چہرے کا مرجھایا پن ختم ہو جائے گا، صبح تازگی محسوس ہوگی۔ گھر میں نیند پوری نہیں ہوتی تو سونے سے 30 منٹ پہلے موبائل بند کر دیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نیند بہتر آئے گی۔ بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تو پڑھائی شروع کرتے وقت 1 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں، بچے کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، دل اداس رہتا ہے تو روزانہ کسی ایک شخص کو اچھی بات کہہ دیں، مثبت جملہ بھی صدقہ ہے، دل ہلکا ہو جائے گا۔